اهدنا الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد صحیح الترغیب والترہیب سے درس کا سلسلہ جاری ہے اور یہ کتاب الاخلاص ہے۔ اخلاص پر ابھارنے والی احادیث کا بیان آ رہا ہے اور فی الحال ہم نیتوں کے متعلق جو احادیث ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں یعنی پچھلے ہفتے ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 3 قسم کی ایسی چیزیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور میں ان کو تم سے بیان کرتا ہوں، ان کو یاد کر لو۔ ان میں سے آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ صدقہ بندے کے مال کو کم نہیں کرتا، اور کم نہیں کرتا یعنی ظاہری طور پہ کم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس مال کو بڑھا دیتا ہے، برکت عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کوئی بندہ جب کسی ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ جتنا زیادہ صبر کرے گا اللہ کے نزدیک اس کی عزت اتنی زیادہ ہوگی، اور دنیا والوں میں بھی اللہ رب العالمین اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ اور تیسری بات آپ نے جو بیان فرمائی تھی وہ کہا تھا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا جب کوئی بندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے فقیری اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہم نے اس حدیث پر تو گفتگو کی تھی اور یہ لمبی حدیث ہم نے بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی جو مثال 4 قسم کے لوگوں سے ہیں، وہ میں نے بیان کیا تھا، اس پر گفتگو ہوئی تھی۔ یہاں یہ جو مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمانا کہ وہ انسان جو مانگنا، لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے، اس بندے کے لیے فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو اس لفظ پر، حدیث کے اس ٹکڑے پر ہم پہلے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں جس مانگنے کا بیان ہے اور جس سوال کرنے کا بیان ہے وہ ان 3 حالات کے علاوہ ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مانگنے کی اجازت دی۔ 3 ایسے حالات ہیں جن میں مسلمانوں سے مانگنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی دوسری، چوتھی حالت میں، 5ویں حالت میں اگر لوگوں سے مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے، لوگوں سے ان کا مال طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور فقیر کر دیتا ہے، اس کو فقیری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور فقیری میں مبتلا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جتنا اس کے پاس ہے وہ بھی ختم کر دے۔ مثلا کسی انسان کے پاس 10,000 روپے ہے، تب بھی وہ جا کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے جس میں 20,000 کا خرچ ہو، تو یہ 10,000 تو اس کے گئے، مزید اس نے مانگ کر کے 10,000 اور انتظام کیا، وہ مکمل پیسے ختم ہو گئے۔ تو جہاں مانگنے سے پہلے اس کے پاس 10,000 تھے، مانگنے کے بعد کیا ہو گئے؟ وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہوا، یا اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال اس کے پاس موجود ہے اور اس کے باوجود وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس مال ہی کو ضائع کر دے۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس یہی 10,000 تھے اور ہے مال تب بھی مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کے اس مال کو چوری کروا دے، کہیں گم کروا دے، وہ مال ختم ہو گیا۔ ایسے بھی اللہ اس انسان کو فقیر بنا سکتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی آنکھوں کے درمیان فقیری لکھ سکتا ہے، یعنی اس کو جو کچھ نظر آئے گا، ہر چیز میں وہ محتاجی اور فقیری دیکھے گا۔ اس کو اگر کروڑ پتی بھی بنا دیا جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو نفسی طور پر فقیر سمجھے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس بہت مال ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ لہذا کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کو فقیری میں مبتلا کر سکتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یہ کب؟ جب انسان حدیث میں مذکور 3 حالات کے علاوہ کسی اور حالت میں لوگوں سے
ان کا مال طلب کرے، لوگوں سے مانگنا شروع کرے۔ تو اب دیکھیے وہ 3 حالات کیا ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کو جائز قرار دیا۔ ایک صحابی ہے حضرت قبیصہ الہلالی رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے معاملے کی ذمہ داری لے لی، یعنی وہ ذمہ داری مالی ذمہ داری تھی۔ جیسے وہ ذمہ داری یہ ہو سکتی ہے کہ 2 خاندان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جھمیلا ہو گیا، پہلے خاندان نے دوسرے خاندان سے، یا 2 فرد کو رکھ لیجئے، پہلے فرد نے دوسرے فرد سے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے 1 لاکھ روپے قرض لیے، اب یہ دینے کو تیار نہیں، یا مطلب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ محتاج ہو گیا، غریب ہو گیا، اور وہ دوسرا آدمی اس کو پیسے کی ضرورت ہے اور وہ اپنا مال مانگ رہا ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے دونوں خاندان کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو اب اس جھگڑے کو ختم کیا جائے گا، اس جھگڑے کو ختم کیا جائے گا۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو معاف کر دینا چاہیے، اس کو مہلت دینی چاہیے، لیکن نہ کرے اگر، اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، تو کوئی آدمی بیچ نہ آ کر کے ذمہ داری اٹھا لے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا قرضہ میرے اوپر، اس کو کہتے ہیں ذمہ داری اٹھا لینا۔ تو اس طرح کی ذمہ داری اگر کسی نے اٹھا لی ہے، حضرت قبیصہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کی ذمہ داری کوئی اٹھا لی تھی، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس جو صدقے کا مال آتا ہے اس صدقے کے مال میں سے مجھے دیجیے، تاکہ میں نے جو ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے اس کو میں پورا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رک جاؤ، صدقہ کا مال آنے دو، جب مال آ جائے تو میں حکم دوں گا، صحابہ کرام اس مال سے تمہیں دے دیں گے، اور جا کر کے تم اپنی ذمہ داری پوری کر دینا، جو جھگڑا وغیرہ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ مال ان کو جا کر کے دے دینا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حضرت قبیصہ کو نصیحت فرمائی اور مسئلہ واضح فرمایا، کہا کہ یا قبیصہ، اے قبیصہ، ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثہ، کہ مانگنا ان 3 میں سے صرف کسی ایک کے لیے جائز ہے، اور وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا رجل تحمل حمالہ، پہلا وہ انسان ہے جو تمہاری طرح ہو، جس نے کسی بڑے معاملے کی ذمہ داری اٹھا لی ہو، ٹھیک ہے، فحلت له المسألہ حتى يصيبها ثم يمسك، لہذا اس کے لیے مانگنا جائز ہے، مسلمانوں سے آ کر کے وہ سوال کر سکتا ہے، بھائی اپنا آپ تعاون پیش کیجیے، کر سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی ضرورت مند ہے، کوئی آدمی بہت ضرورت مند ہے اور اس تک مال نہیں پہنچ رہا مسلمانوں کا، تو اس نے مان لیجیے مجھ سے کہا، اور میں آ کر کے بعض حضرات سے کہوں، اپنے دوست اقارب سے کہوں کہ بھائی فلاں آدمی ہے، اس کو ضرورت ہے، اس تک مال نہیں پہنچ رہا مسلمانوں کا، تو ذرا تعاون کیجیے، میں نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، تو میرے لیے اب مانگنا کب تک جائز ہے؟ جب تک میں وہ مال لے کر کے اس کی ضرورت پوری نہ کر دوں تب تک میں مانگ سکتا ہوں اس کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس کے لیے میں نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، اور جب وہ یہ مسئلہ، یہ معاملہ ختم ہو جائے اور اس تک تعاون لوگوں کی مدد پہنچ جائے تو پھر میرے لیے پھر مانگنا جائز نہیں۔ یہ پہلی حالت کہ جب آپ نے کوئی کسی کی ذمہ داری اٹھا لی ہو، جیسا کہ حضرت قبیصہ نے اٹھا لی تھی۔ اچھا، دوسرا وہ انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ احتاجت مالہ، کسی آدمی کے اوپر بڑی مصیبت آ جائے جس میں اس کو مال کی ضرورت پڑ جائے، جیسے کوئی آدمی ہے جو کہ جس کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا، اچانک ڈوب گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا آدمی، گھر میں کھانے کے لیے مطلب کہ مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، آدمی بہت محتاج ہو جائے، یا کسی آدمی کا اچھا خاصا گھر جو ہے بنا ہوا تھا، اور اسی گھر میں اس کے کھانے پینے اور رہنے اور پہننے اوڑھنے کے سارے سامان تھے، اور وہ گھر ٹوٹ کر کے زلزلے کے اندر، زمین کے اندر چلا گیا زلزلے میں، تو وہ آدمی محتاج ہو گیا، اب اس کو مال کی ضرورت ہے۔ ایسے انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر اس حالت میں پہنچ جائے کہ اس کے پاس کوئی بھی مال نہ بچے، بنیادی ضرورت اس کی پوری نہ ہو رہی ہو، تو پھر وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمانوں سے مال طلب کر سکتا ہے، جا کر کے ان سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں محتاج آدمی ہوں، شدید قسم کی حاجت ہے، آپ مجھے تعاون دیجیے۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہو گئے۔ تیسری قسم لوگوں کی وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، تیسرا آدمی وہ ہے جس کو فاقہ کشی کرنی پڑے، یعنی جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بھوک مری ہو رہی ہو، اس کے یہاں لوگ اور اس کے اہل خانہ بھوک سے پریشان ہو، کھانے کا سامان مہیا نہ ہو، اور
اس پر 3 لوگوں کی گواہی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا حتی یقوم ثلاثة من ذوی الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. کہ ایسا آدمی جس کے گھر میں بھوک مری ہے وہ آدمی لوگوں کے درمیان جا کر کے مانگے کہ بھائی میرے یہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو اس کے معاشرے میں سے 3 سمجھدار اور یعنی انصاف پسند اور جو جن کے ہاں ایمان اور اسلام موجود ہے، اچھے اور پرہیزگار لوگ ہیں، 3 ایسے لوگ کھڑے ہو کر کے گواہی دے کہ ہاں فلاں آدمی کے ہاں فاقہ کشی ہو رہی ہے، مال نہیں ہے اس کے پاس، اس کو یعنی کھانے پینے کے معاملے میں بڑی دشواری. تو جب 3 قسم کے لوگ ایسے گواہی دے دیں تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے مانگنا جائز ہو جاتا ہے. اس انسان کے لیے مانگنا جائز ہو جاتا ہے. 3 لوگوں کی گواہی کی شرط رکھی ہے اللہ کے نبی نے، کیونکہ فاقہ یعنی کھانے پینے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ گھر کے اندر کا ہوتا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی آدمی کے اندر گھر میں کھانے کا پورا سامان رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے جا کر کے مانگ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگوں کی گواہی چاہیے. جو آدمی کہے کہ میرے یہاں کھانے کا سامان نہیں ہے تو وہ ضرور مانگ سکتا ہے، لیکن 3 لوگوں کی گواہی چاہیے جو آ کر کے گواہی دے. 3 ایسے لوگ جو پرہیزگار ہوں اور عقلمند قسم کے لوگ ہوں، اس کے معاشرے کے ہوں اور اس کے حالات سے واقف ہوں، گواہی دیں کہ یہ آدمی صحیح میں فاقہ کشی کا شکار ہے اور اس کے یہاں کھانے پینے کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں. تو پھر وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے اور لوگ اس کو اپنا تعاون دے سکتے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما سواهن من المسألة یا قبیصہ سحتا یأکلها صاحبها سحتا. یہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے. ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی آ کر کے مانگتا ہے تو پھر یہ اس کے مانگنا اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. پھر وہ جو مانگے گا وہ مانگنا اس کے لیے ہلاکت و بربادی کا سبب ہے. اور ان 3 کے علاوہ جو لوگ مانگتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں کے علاوہ اگر کوئی دوسرا آدمی لوگوں سے جا کر کے سوال کرتا ہے، ایسا مانگتا ہے، انہی لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مانگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ان 3 کے علاوہ 3 کنڈیشن جو 3 صورتحال اللہ کے نبی نے بتلائی، اس کے علاوہ انسان کے پاس مال ہے تب بھی مانگ رہا ہے، فاقہ کشی نہیں ہو رہی تب بھی مانگ رہا ہے، ضرورت نہیں ہے تب بھی مانگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فقیری اور محتاجی کا دروازہ ہی کھول دیتا ہے. یعنی تم نے میری مخلوق کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ تم فقیر ہو، جبکہ تم فقیر نہیں تھے، تمہیں ضرورت نہیں تھی لوگوں کے مال کی. لو اب یہ فقیری کا دروازہ تمہارے لیے حقیقت میں کھول دیا جائے گا، اب تم فقیری اور محتاجی کی زندگی گزارو. لہذا انسان کو ان 3 حالات کے علاوہ لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچنا چاہیے. اور خاص کر کے وہ حدیث آپ بہت مشہور ہے، وہ اپنے ذہنوں کے سامنے رکھنی چاہیے کہ اوپر والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے ہر صورت میں. تو یہ حدیث ہم نے کل پڑھی تھی گزشتہ ہفتے، اور اس کے اس ٹکڑے پر ہماری گفتگو باقی تھی. الحمدللہ آج ہم نے یہ گفتگو مکمل کی. اب اس کے بعد آج کی حدیث پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اپنے چچا زاد حضرت عباس کے بیٹے ہیں. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب یعنی اللہ عز و جل سے روایت بیان کی ہے. ہر حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہی ہوتی ہے، لیکن جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ اللہ رب العالمین سے میں روایت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ایسا فرماتا ہے، تو ہم اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو یہ جو حدیث ہے یہ حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ روایت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات. اللہ رب العالمین نے نیکیوں اور برائیوں کو لکھ رکھا ہے، اور یہاں مراد نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ ہے، نیکی کا ثواب، برائی کا عذاب. تو اللہ تبارک و تعالی نے نیکیوں اور نیکیوں کے عذاب، نیکیوں کے ثواب کو، برائیوں اور برائیوں کے عذاب کو لکھ رکھا ہے. ثم بین ذلک فی کتابہ، پھر نیکی پر کیا ثواب ملے گا
گناہ پر کیا عذاب ملے گا، کیا گناہ ہوگا نافرمانی پر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے نیکیوں اور برائیوں کا ثواب اور عذاب لکھ دیا اور لوگوں کے لیے بیان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، جس نے کسی نیک کام کا ارادہ کیا، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کیا لیکن کیا نہیں، ارادہ کیا لیکن کیا نہیں، انجام نہیں دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ اللہ عنده حسنۃ کاملہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاس اس بندے کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی پر عمل بھی کر لیا، كتبها الله عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر عمل بھی کیا تو اس ایک نیکی کا بدلہ اللہ 10 نیکی سے لے کر 700 گنا تک اور اس سے بھی کبھی کبھی زیادہ بڑھا کر کے لکھتا ہے۔ یعنی کسی نے نیکی کی تو کم از کم اس کو 10 نیکی کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو بڑھا کر کے 700 گنا تک کر سکتا ہے، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکی کا بدلہ، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اس برائی پر عمل نہیں کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھتا ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے برائی کا ارادہ کیا عمل نہیں کیا، برائی کو انجام نہیں دیا۔ ہم ابھی تشریح میں اس پر اچھی خاصی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور انجام بھی دے دیا برائی کو تو کہا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تبارک و تعالی ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اور اضافہ ہے کہ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكٌ، کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں سوائے ہلاک اور برباد ہونے والا ہی انسان، اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ہلاک و برباد نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ نے نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے اتنے ذرائع بنائے ہیں کہ جو آدمی بدبخت ہوگا نا وہی آدمی گمراہ ہوگا، وہی آدمی نیکیوں سے دور ہوگا، ورنہ اگر کوئی آدمی صحیح سالم ہے تو پھر نیکی ہر قدم قدم پہ انسان کے ساتھ۔ اب دیکھیے اس حدیث پر ہم جب گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں اور گناہوں کا جو بدلہ ہے وہ لکھ دیا اور پھر بیان کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ، جس نے نیکی کا ارادہ کیا وَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور نیکی پر عمل نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھتا ہے، ایک نیکی لکھتا ہے۔ یہاں اس نے ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا اور وہ نیکی کر سکتا تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور ایسے ہی چھوڑ دیا بغیر رکاوٹ کے۔ جیسے آج کون سا دن؟ سنیچر۔ مان لیجیے میں نے آج ارادہ کیا کہ میں سوموار کے دن روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے، اور سوموار کے دن روزہ رکھنا میرے لیے ممکن ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن سوموار کے دن جب آیا تو میں نے سوچا کہ نہیں رکھتا ہوں روزہ، کوئی وجہ نہیں، نہ رکھنے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، بس میں نے نیکی کا ارادہ کر لیا تھا پکا، لیکن جب سوموار کا دن آیا تو میں نے کہا کہ نہیں رکھتا ہوں روزہ، چلو بعد میں رکھ لوں گا، نہیں رکھتا ہوں روزہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس موقع پر مومن نے نیکی کا ارادہ کیا، پکا ارادہ، شرط یہ ہے کہ ارادہ پہلے ابتدا میں پکا ہونا چاہیے، تو پکا ارادہ کیا لیکن بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، یوں ہی نہیں کیا اس نیکی کو۔ اور یہاں کس نیکی کی بات ہو رہی ہے؟ فرض کی بات نہیں ہو رہی۔ فرض تو انسان کو بہرحال کرنا ہے، وہ چھوڑ دے گا، واجب بہرحال انجام دینا ہے، وہ چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا، اس کی بات نہیں ہو رہی، نوافل کی بات ہو رہی۔ تو انسان نے ارادہ کیا اور نہیں کیا بغیر کسی
عذر کے بغیر کسی رکاوٹ کے. اس انسان کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو تب بھی ایک اجر مکمل لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے, لکھتا ہے, دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل اجر. ایک آدمی ہے جس نے ارادہ کیا, مان لیجیے کہ سوموار کے دن روزہ رکھے گا, اور اس نے ایسے ہی نہیں رکھا روزہ, شروع میں پکا ارادہ تھا, لیکن سوموار کا دن آیا تو ارادہ چینج ہو گیا کہ بھائی آج کہیں گھومنے جانا ہے, روزہ رکھوں گا تو مشقت ہوگی, چلو نہیں رکھتے ہیں روزہ, نہیں رکھا. اللہ کے نبی نے کہا اس انسان کے لیے ایک نیکی اللہ تب بھی لکھے گا, صرف اس کے ارادے پر, صرف اس کی نیت پر. آپ ارادے اور نیت کی اہمیت دیکھ رہے ہیں, اخلاص کی اہمیت دیکھ رہے ہیں. اس نے اخلاص کے ساتھ یہ ارادہ کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوموار کے دن روزہ رکھوں گا, لیکن نہیں رکھا. نہ رکھنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے, ایسے ہی نہیں رکھا, لیکن شروع میں پکا ارادہ تھا اور اخلاص تھا. اللہ نے اس کی نیت کے لیے, نیت کی بنیاد پر ایک نیکی تب بھی اس انسان کو عطا کی. اور اللہ کے نبی نے کہا حسنۃ کاملہ, مکمل ایک نیکی ملے گی. البتہ اگر کسی انسان نے نیکی کا ارادہ کیا اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے, کسی عذر کی وجہ سے اگر اس نے اس نیکی کو انجام نہیں دیا, تو اس انسان کو اس نیکی کو انجام دینے کا مکمل اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا. جیسا کہ گزشتہ ایک روایت گزری, کیا روایت تھی کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کو مال علم دونوں دیتا ہے, تو وہ اس اپنے علم کے مطابق مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس کو اللہ اس کے مال کے خرچ کرنے کے لیے ثواب دیتا ہے. اور دوسرا آدمی جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے, مال نہیں دیا, تو وہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوگا تو میں ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, لیکن مال ہے ہی نہیں, عذر ہے نا اس کے پاس, عذر ہے, خرچ کر ہی نہیں سکتا, رکاوٹ ہے. اس رکاوٹ کی وجہ سے جب وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اجرہما سواء, پہلے اور دوسرے آدمی دونوں کا اجر برابر ہے, کیونکہ اس نے ارادہ کیا اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے, لیکن رکاوٹ ہے, مال نہیں, رکاوٹ ہے, تو اس کو مکمل اجر ملے گا عمل کرنے والے کی طرح. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے, ایک آدمی نے ارادہ کیا اور وہ اس پر عمل کر سکتا تھا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ایسے ہی ترک کر دیا, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایک اجر ضرور بھی ضرور دے گا. یہ فرق آپ نے سمجھا؟ ایک آدمی نے ارادہ کیا سوموار کے دن روزہ رکھے گا, ایسے ہی نہیں رکھا, اس کو ایک اجر مکمل ملے گا. اور ایک آدمی نے سوموار کے دن روزہ رکھنے کا ارادہ کیا, لیکن سوموار کے دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی, نہیں رکھ سکتا ہے روزہ, تو رکاوٹ آ گئی نا, ایک رکاوٹ آ گئی, اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ نہیں رکھ رہا ہے روزہ, تو اس دوسرے آدمی کو مکمل روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا, جبکہ پہلے آدمی کو صرف ایک نیکی ملے گی. اندازہ لگائیے آپ, مومن کے لیے اللہ نے خیر کے کتنے دروازے کھولے. اسی لیے اللہ کے نبی نے آخر میں کیا کہا, کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ہلاک ہوگا, ورنہ اللہ نے تو نیکی کمانے کے بہت سارے ذرائع لکھے. آگے دیکھیے نیکی کمانے کے اور کتنے ذرائع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا, اور اگر اس آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا, سوموار کے دن روزہ رکھوں گا ارادہ کیا, فَعَمِلَهَا, اور روزہ رکھ لیا, تو کیا ہوگا؟ کہا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے کا بدلہ 10 روزے کے برابر سے لے کر کے 700 روزوں کے رکھنے کے برابر ثواب اللہ اس کو عطا کر سکتا ہے. یعنی منیمم اللہ اس کو ایک روزے کا ثواب 10 بنا کر کے دے گا. ایک روزہ رکھیے 10 روزوں کا ثواب ایسے ہی لے جائیے. اور اگر آپ کے روزے میں جتنا اخلاص ہے, ہمارے روزے میں جتنا اخلاص ہوگا, یہ جو ثواب ہے نا یہ بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, 700 گنا تک پہنچ سکتا ہے. یعنی ایک روزے کا ثواب 700 روزے کا ثواب بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اخلاص ہو تو اللہ کے نبی نے کہا الی اضعاف کثیرہ, اللہ اور بھی کتنا گناہ کرے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے. جیسا کہ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اللہ رب العالمین جب بدلہ دے گا تو اس بدلے کو اللہ نے واضح نہیں کیا 700 گنا ہی تک آ کر کے رک جائے گا, اللہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک روزے کا ثواب اللہ رب العالمین کتنا دے گا یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. ممکن ہے ایک روزے کا ثواب اللہ رب العالمین 1000 روزے کے برابر دے, 2000 روزے کے برابر دے. انسان کے اخلاص اور ایمان کے نیت کے خالص ہونے کے اعتبار سے اس کو اجر و ثواب ملے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کہا اللہ کے نبی نے ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها, اور جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن عمل نہیں کیا. اور یہاں عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہو؟ یہاں بھی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے.
پہلی وجہ تو یہ ہوگی کہ ارادہ پکا تھا لیکن کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکا. جیسا کہ گزشتہ روایت بیان ہوئی تھی کہ ایک آدمی کو اللہ نے خوب مال دیا، علم نہیں دیا، تو وہ مال کو جہاں کہاں خرچ کرتا ہے، حرام حلال کچھ نہیں دیکھتا، تو وہ گناہ میں پڑتا ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، تو وہ اس گنہگار آدمی کو دیکھ کر کے یہ خیال کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بھی ایسا ہی مال دیا ہوتا تو میں بھی خوب پیسہ کماتا، خوب عیش کرتا، خوب گناہ کرتا. اور لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ رکاوٹ ہے نا. رکاوٹ کیا ہے؟ مال نہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وزرہما سوا، ان دونوں کا گناہ برابر ہے. کیونکہ پہلے والے نے ارادہ کر کے عمل کر دیا اور دوسرے والے نے ارادہ کیا، عمل نہیں کیا، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ رکاوٹ ہے. اگر رکاوٹ نہ ہوتا تو وہ ضرور عمل کرتا. اس کی ایک دوسری مثال لیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ دو لوگ لڑ رہے تھے اور دونوں کے دونوں مر گئے. دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا القاتل والمقتول کلاہما فی النار. قاتل اور مقتول، جس نے مارا ہے وہ بھی اور جو مر گیا ہے وہ بھی، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں. اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جو مر گیا ہم نے تو وہ جانا، لیکن جو قاتل ہے، جو مارنے والا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا. قاتل، ہاں جو مر گیا اس کی کیا غلطی؟ دو آدمی لڑ رہے تھے، نہیں میں نے شروع میں شاید غلط کہہ دیا، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا نہیں، پہلے آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا دونوں جہنمی. تو صحابہ نے پوچھا جو آدمی مارنے والا ہے وہ تو جہنمی ہے کیونکہ اس نے اس کو قتل کر دیا، یہ دوسرا آدمی جو مر گیا بیچارہ یہ کہے کو جہنمی؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یہ دوسرا آدمی بالکل پہلے آدمی کی طرح قتل کا ارادہ رکھتا تھا، وہ قتل نہیں کر سکا رکاوٹ کی وجہ سے کیونکہ خود مر گیا. تو اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے پکا پختہ اور رکاوٹ کی وجہ سے نہیں انجام دے پاتا تو اس آدمی کو مکمل گناہ اس عمل کا جو گناہ ہے وہ مکمل ملے گا. اس کی ایک اور مثال لیجیے. ایک آدمی ہوٹل میں گیا، وہاں اس نے ریسیپشن پہ فون لگایا کہ کہا شراب ہے، شراب جلدی سے ایک بوتل اوپر بھیجو. لیکن اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج شراب آئے گا تو شراب پینا ہے. فون کیا ریسیپشن سے جواب ملا کہ نہیں سر آج جو ہے وہ شراب ختم ہو گیا. تو شراب تو پیا نہیں، اس نے شراب نہیں پیا، لیکن اس انسان کو شراب مکمل پینے کا گناہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ارادہ کیا اور ارادے پر عمل نہیں کر سکا رکاوٹ کی وجہ سے. اگر شراب آ جاتی تو پی لیتا نا. تو ایسا آدمی جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے گناہ نہیں کر سکا، اس کو تو مکمل گناہ کا جو ہے وہ بھگتان بھگتنا پڑے گا. لیکن یہاں اللہ کے نبی اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها، جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا. بعض روایات کے اندر صحیح مسلم کی اور روایات ہے، ان میں یہ صراحت ہے کہ اس نے جو گناہ ترک کیا ہے وہ اللہ کے خوف سے ترک کیا ہے. ٹھیک ہے، گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے خوف سے ترک کر دیا. تب اس آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ عنده حسنة كاملة، ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ایک نیکی لکھتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا اور اللہ کے خوف سے رک گیا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے اس ارادے پر، تمہارے اس اخلاص پر، تمہارے اس خوف پر تمہیں ایک نیکی دیتا ہوں. کتنا آسان ہے نیکی کا. تو یہ فرق تو آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. اللہ کے خوف سے ہونا چاہیے وہ ترک، وہ چھوڑنا. اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے ہے تو گناہ مل جائے گا مکمل، اور اگر اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے تو ایسی صورت میں ایک نیکی ضرور ملے گی. اب یہاں ایک سوال ہے. ایک آدمی ہے جس نے گناہ کا ارادہ کیا، یا مان لیجیے اس نے شراب پینے کا ارادہ کیا، کہا سوچا پکا ارادہ کر لیا صبح اٹھوں گا تو شراب پیوں گا، اور صبح اٹھا تو ارادہ چینج کر دیا، کہا کہ شراب پیوں گا فالتو کا پیسہ خرچ ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے. اس نے اللہ کے خوف سے ترک نہیں کیا اور نہ ہی کسی رکاوٹ کی وجہ سے ترک کیا، کیونکہ رکاوٹ کی وجہ سے ترک کرتا تو پورا گناہ ہو جاتا
اور اللہ کی وجہ سے ترک کرتا تو ایک ثواب مل جاتا، ایک نیکی مل جاتی۔ یہاں اس نے نہ رکاوٹ کی وجہ سے ترک کیا ہے اور نہ ہی خوف کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے ترک کیا ہے۔ وہ اس نے اس لیے ترک کر دیا کہ زیادہ پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ اس انسان کو کیا ہوگا؟ نیکی ملے گی یا گناہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہی صحیح جواب ہے۔ اس آدمی کو نہ گناہ ملے گا اور نہ نیکی ملے گی۔ تو یہاں نیکی اس انسان کو ملے گی جس نے ارادہ کیا اور اللہ کے خوف سے اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كتبها الله عنده حسنة كاملة، اور آگے فرماتے ہیں وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور اس برے عمل کو انجام بھی دے دیا تو اللہ ایک برائی لکھے گا، ایک گناہ لکھے گا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کیا، نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی اس نے نہیں کیا، تو اگر نیکی نہیں کیا رکاوٹ کی وجہ سے تو مکمل نیکی کا ثواب، مکمل نیکی کا ثواب کیا ہے؟ منیمم ایک نیکی کا ثواب یا ایک نیک عمل کا ثواب 10 نیکی سے شروع ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے وہ نیک عمل ترک کیا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے تب بھی اللہ ایک نیکی دے گا، اور اگر اس نے وہ نیکی انجام دے دی ہے تو ایک نیک عمل کا ثواب 10 نیکی سے لے کر کے 700 نیکی تک، اور اللہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ جبکہ ایک طرف نیکی کے کرنے پر ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10، یعنی ایک نماز آدمی پڑھے تو اس ایک نماز کا ثواب کم سے کم کتنا ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ 10 نماز کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھے آدمی، ایک روزہ، اس ایک روزے کو رکھنے کا ثواب 10 روزوں کے رکھنے کے ثواب کے برابر ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی برائی کرے تو اس ایک برائی کا جو گناہ ہونا چاہیے وہ تو 10 برائی کے برابر ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کہا اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے، ایک تو برائی کا ارادہ کر کے اگر اللہ کے خوف سے ترک کر دیا تو بھی ثواب، اور اگر برائی انجام دے بھی دیتا ہے تو نیکی کی طرح 10 نہیں بلکہ ایک برائی کا جو بدلہ ہوگا، جو گناہ ہوگا وہ ایک ہی ملے گا انسان کو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نتیجے کے طور پہ وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا هَالِكُ، کہ اللہ کے اس نظام رحمت میں وہی انسان بدبخت ہے جو حقیقت میں بدبخت ہے، وہی انسان اللہ کی رحمت کو نہیں حاصل کر پائے گا جو بیچارہ بدبخت ہے، جو مطلب اللہ کی رحمت کے اتنے سارے اسباب کو بھی ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے دل کے اندر کجی ہے، اس کے دل کے اندر بیماری ہے، اس انسان کو اپنا علاج کرانا چاہیے۔ تو یہ ہماری شریعت ہے اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین ہر قدم قدم پر اس نے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور برکت کے حاصل کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، لہذا ہمیں نیکیوں کی انجام دہی میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو بالکل تیار ہے ہمیں نیکی دینے کے لیے۔ ایسا اللہ نے نظام بنا دیا ہے، جیسا کہ میں نے بیان بھی کیا تھا، انسان نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، یعنی میں جو یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ قدم قدم پہ نیکی ہے، یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ انسان گھر سے نکل کر کے مسجد آتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کو ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک ایک درجہ جنت میں بلند ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہرحال تو اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کا ارادہ، انسان کی نیت جس قدر خالص ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔